میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے زیار کرتا تو وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت خولہ بن ثعلبہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے زہار کر دیا۔ وہ سرکار کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اوس نے مجھے یوں کہہ دیا، میرے بچے ہیں اور اگر بچے اس کو دیتی ہوں تو ضائع ہو جائیں گے، اپنے پاس رکھتی ہوں تو میں کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کروں ان کا؟ اور سرکار کے پاس آئی، کوئی حل؟ اس وقت تک کوئی حل نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہی ہے بس، ابھی تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس وقت اس دور کے حکم کے مطابق تو احکام چل رہے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھی، نیا کوئی حکم نہیں ہے، جیسے عام طور پر لوگ کہتے اور اس سے تشبیہ دینے سے حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے حرام ہو، کوئی نئی بات، کوئی نیا حکم تو تھا نہیں۔ وہ اس پر بہت انہوں نے واویلا کیا۔ جب سرکار کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، وہ تشتکی الی اللہ، اس کا ہی مطلب ہے اللہ کے فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ، اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ کیا ہوگا؟ میرے بچے ہیں، کیا بنے گا ان کا؟ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھیے، احناف کے ہاں تشبیہ کا لفظ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو میری ماں ہے، کوئی زیار نہیں ہے۔ تشبیہ کا لفظ ہو، تو میری ماں کی طرح ہے، انتی علیہ کامی، تم میری ماں کی طرح ہو، یا یہ جو کاف ہے اس جیسے الفاظ ہو، مثل ہے، نحو ہے۔ اور اگر تشبیہ کے الفاظ نہیں ہے، احناف کہتے ہیں یہ کلام لغو ہے۔ اکثر احناف یہ کہتے ہیں کلام لغو ہے، اور بعض مفتیان اکرام فرماتے ہیں طلاق بائنہ ہو جائے گی اس سے۔ الفاظ ہی بھی خطرناک، زہار نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی جز کے ساتھ انت علیہ کظہر امی، تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کلام لغو ہے، اور بعض مفتیان اکرام فرماتے ہیں طلاق بائنہ ہو جائے گی اس سے۔ الفاظ ہی بھی خطرناک، زہار نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی جز کے ساتھ انت علیہ کظہر امی، تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اور جز بولا، اور ایسا جز جو کل پر انت علیہ کا روحی امی، روح بول کر۔ اور یہ جو الفاظ عربی کے اندر اردو میں بھی ایسے ہی ہیں، کی آ گیا، جیسے آ گیا، مثل آ گیا۔ پنجابی میں تم میری ماں ورگی ہے، ورگی آ گیا، پنجابی کے اندر بھی وہی الفاظ۔ اگر یہ تشبیہ والے الفاظ ہیں تو زہار ہو گیا۔ اب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا، قد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات قول التی، اس کا قول تجادلک، جو آپ سے جھگڑا کر رہی ہے، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وہ تشتکی الی اللہ، اس نے اپنا معاملہ شکایت اللہ کے سامنے کی، واللہ یسمع تحاورکما، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، یہاں پر بھی دو باتیں سمجھ میں آئی۔ الذین یظاہرون، پہلے تو بات یہ زہار مرد کی طرف سے ہوگا، عورت کی طرف سے زہار معتبر ہی نہیں ہے۔
عورت کہتی ہے تو میرے فلاں محرم کی طرح ہے، محرمات میں سے فلاں کی طرح ہے، تو میرے بھائی کی طرح ہے، شوہر سے کہتی ہے، وہ کچھ کا کچھ کہتی ہے، اس کا زہار ہوتا ہی نہیں ہے۔ زہار مرد کی طرف سے ہوگا، عورت کی طرف سے نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے من گم کہا ہے، زہار مسلمانوں کا ہوگا، کافروں کا معتبر نہیں ہے۔ ہاں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں صرف مسلمان، امام شافعی فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کے حکومت میں، اسلامی حکومت میں کوئی ذمہ رہتا ہے اس کے احکامات بھی اسی جیسے۔ امام صاحب کہتے ہیں نہیں، منکم کا ہے، مسلمان ہو بس۔ الذین یظاہرون من، نہیں ہے ان کی مائیں، الا اللہ، مگر وہ عورتیں، ولدنہم، جنہوں نے ان کو پیدا کیا، ان کو جنا ہے، جنہوں نے پیدا کیا مائیں وہی ہیں۔ ہم نے جن کو ماں کہہ دیا وہ ماں نہیں ہے، لیکن توجہ، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، قرآن نے ان الفاظ کو اچھا بھی نہیں جانا، یہاں تک کہ کہا تم نے بری بات کی اور جھوٹ بولا ہے، اس کو منکر قول اور وزورا جھوٹ کہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی، اگر کسی نے زہار کیا تو اب زہار کا کفارہ کیا ہے؟ کفارے میں 3 چیزیں ہیں، توجہ کرنا۔ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، ثم یعودون، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں، عاد یعود کے معنی ہے لوٹنا، لما قالو، لنقض ما قالو، عبارت محذوف ہے، لنقض ما قالو، جو انہوں نے بات کی ہے اس کو توڑ کر، بات پہلے کہی تھی اس کو توڑ کر اب دوبارہ ان سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی سے میلاد کرنا چاہتے ہیں، میاں بیوی والے تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ بما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، فرمایا اب ان کو ایک گردن آزاد کرنی ہے، تحریر رقبہ، گردن آزاد کرنی ہے، غلام ہو، باندی ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر مومن کی شرط نہیں ہے، لہذا کافر اگر ہو، غلام یا باندی کافر ہے وہ بھی چل جائے گی، اس کو آزاد کر دو۔ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، کیونکہ قدر خطا کے اندر مومنہ کی قید تھی، وہ کہتے ہیں وہاں بھی تھی یہاں بھی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہاں تھی ادھر نہیں ہے، جب اللہ نے ذکر نہیں کی تو نہیں۔ بار امام صاحب فرماتے ہیں کہ مومن ہو کافر ہو، جب مومنہ کی قید اللہ نے نہیں لگائی تو آزاد کر دو۔ ایک گردن آزاد کی، غلام آزاد کر دیا، کفارہ ہو گیا۔ آگے فرمایا من قبل ان یتماسا، جب تک آزاد نہیں کیا اس سے پہلے چھو نہیں سکتے ہو، قید لگا دی، شرط لگا دی، من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نصیحت کرتے ہیں اس کی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ کفارے کی 3 قسمیں تھی، پہلا ہو گیا، نہیں کی تو نہیں۔ بار امام صاحب فرماتے ہیں کہ مومن ہو کافر ہو، جب مومنہ کی قید اللہ نے نہیں لگائی تو آزاد کر دو۔ ایک گردن آزاد کی، غلام آزاد کر دیا، کفارہ ہو گیا۔ آگے فرمایا من قبل ان یتماسا، جب تک آزاد نہیں کیا اس سے پہلے چھو نہیں سکتے ہو، قید لگا دی، شرط لگا دی، من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نصیحت کرتے ہیں اس کی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ کفارے کی 3 قسمیں تھی، پہلا ہو گیا، نمبر 2 فمن لم یجد، اگر تم نہیں پاتی نہیں ہو، یہ جیسے آج کل ہے ہی نہیں ہے، نہ غلام ہے نہ باندھی ہے، یا تمہارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ ان کو خرید کے آزاد کرتے، ہے ہی نہیں ہے، اور آج تو ہے ہی نہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی تھی، ہے ہی نہیں، فمن لم یجد، نہیں ہے تو پھر کیا کرے، فصیام شہرین، 2 ماہ کے روزے ہیں، متتابعین، مسلسل 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ اگر روزے رکھتے رکھتے درمیان میں 1 مہینہ 28 دن روزے رکھے، 29ویں دن بھول گیا، پھر نئے سرے سے شروع، اگر 30 کا تھا
29 کا بھی تھا تو ایک دن چھوڑ دیا، ایک روزہ بھی درمیان میں چھوٹ گیا، 2 ماہ مسلسل چاند کے اعتبار سے 2 ماہ مسلسل نہیں کیے، بس گیا، پھر نئے سرے سے اور اس کے ساتھ بھی قید لگائی، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، جب تک یہ کفارہ مکمل نہیں ہوتا نا 2 ماہ اس سے پہلے بھی نہیں چھو سکتا۔ یہاں پر بھی یہ تماسا کی قید لگا، پہلے بھی قید لگائی، یہاں پر بھی قید لگی، نہیں چھو سکتا۔ 60 کتنے ہو گئے؟ 120۔ صرف 60 نہیں ہے، 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے اس نے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اور یہاں پر یتماسا کی قید نہیں، یہاں پر یتماسا کی قید تھی، پہلے 2 میں یتماسا کی قید تھی، چھو نہیں سکتے ہو جب تک کفارہ نہیں دیا، یہاں پر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اناج کی صورت میں، غلے کی صورت میں، اگر فنڈ ہے فنڈ کی صورت میں، ایسے بچے مدارس میں جہاں پر یہ لگتا ہے وہاں جمع کرا دیتا ہے، کسی غریب کو دے دے گا، کفارہ ہو جاتا ہے اس کو۔ انہوں نے ابھی تک کھایا نہیں کھایا، بعد میں اس نے دیکھ بنائی دے دیا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے درمیانے درجے کا 2 وقت، ایک وقت نہیں 2 وقت۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر توجہ کسی نے تشبیہ دی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، محرمات ابدیہ کے ساتھ، لیکن ان اعضاء کے ساتھ تشبیہ دین کو دیکھنا جائز ہے۔ تیرا سر میری ماں کی طرح ہے، ہاتھ ان سے زیار نہیں ہوتی، اور یہ بھی یاد رکھو اس کے اندر نیت شرط ہے۔ اگر حرام کرنے کی نیت ہو، ویسے کوئی آدمی کہتے تم میری ماں جیسی ہو، سلیقے میں، شعار میں، تم شکل و شباہت میں، ان سے زیار نہیں ہوتا، یہ مسئلہ اور ہے۔ آدمی جھگڑا کر رہا تھا، نیت کی حرام کرنے کی نیت سے کہہ رہا ہے، یہ اور چیز ہے۔ اگر اس نیت سے کہے گا تو حرام ہوگا۔ فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو یہ احکام ہے اللہ کی طرف سے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود بیان کی ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تزہار کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ تھا، بہرحال ان الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کو بتایا کہ الفاظ بہت خطرناک ہیں۔ احناف فرماتے ہیں اگر کسی نے ویسے کہہ دیا تم میری ماں، تشبیہ نہیں دی، زیار نہیں ہے، اکثر فرماتے ہیں کلام لغو ہے، اور بعض فرماتے ہیں دیکھو طلاق بینہ ہو جائے گی، اس لیے اس قسم کے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، اس قسم کے الفاظ نہیں دہرانے چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا